اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361، اور دوسرا نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر یہ مانا اور اپنی یہ بات دہرائی کہ میں نے ہی ہند پاک جنگ رکوائی تھی، ہندوستان کی پاکستان کی جنگ میں نے ہی رکوائی تھی۔ ٹرمپ نے پھر سے یہ دعویٰ کر دیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے 60 دنوں میں یعنی 2 مہینوں میں یہ 21واں موقع ہے جب ٹرمپ نے یہی دعویٰ دہرایا۔ تو اب اپوزیشن پارٹیاں اور پورا ملک سوال پوچھ رہا ہے نریندر مودی سے کہ آخر مودی نے ملک کے وقار کا، ملک کی عزت کا سودا کیوں کیا؟ بھارت کی طرف سے وضاحت کے باوجود، جبکہ مودی جی اور بھارت بار بار کہہ رہا ہے کہ سیز فائر، جنگ بندی پاکستان اور ہندوستان کی، اس میں ٹرمپ کا کوئی رول نہیں ہے، بار بار بھارت یہ کہہ رہا ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ کئی بار ٹرمپ یہ دوہرا رہا ہے کہ میں نے ہی بھارت اور پاکستان کی جنگ رکوائی۔ پی ٹی آئی کے مطابق ٹرمپ نے یہ دعویٰ پھر دہرایا کہ انہوں نے دونوں پڑوسیوں یعنی بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ کہہ کر جنگ رکوائی کہ اگر تم دونوں لڑائی جاری رکھتے ہو تو پھر امریکہ تمہارے ساتھ تجارت، بزنس، کاروبار نہیں کرے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے ہندوستان اور پاکستان، سربیا اور کانگو کے ساتھ یہ کام کیا، اور یہ سب کچھ پچھلے 3 ہفتوں کے دوران تھا، اور دیگر جو لڑنے کے لیے تیار تھے انہیں بھی ہم نے روکا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اور بھی بہت ساری لڑائیاں روک دی۔ میرے خیال میں سب سے بڑا سچ کہوں تو ہندوستان اور پاکستان تھے جو کر رہے تھے، ہم نے انہیں جنگ کو روکنے کے لیے، تجارت کے روکنے کی دھمکی دی کہ امریکہ تمہارے ساتھ تجارت نہیں کرے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ٹرمپ کے بولنے پر جنگ رک رہی ہے، اس کو لے کر اب پہلے ہی نریندر مودی پر پورا ملک تھوک رہا تھا، بی جے پی پر پورا ملک تھوک رہا تھا، 21ویں بار اب ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ میں نے ہی یہ جنگ رکوایا۔ تو اب کانگریس ہی نہیں، پورا ملک سوال کر رہا ہے نریندر مودی سے کہ آخر تم نے ملک کے وقار اور ملک کی عزت کا سودا کیوں کیا؟ بھارت، ہندوستان کوئی چھوٹا سا ملک یا کوئی کمزور ملک نہیں ہے۔ اگر بھارت ٹرمپ کے اشارے پر چلتا ہے تو یہ ہماری توہین ہے، یہ ہمارا اپمان ہے۔ بھارت کی فوج
और भारत की जनता पूरी तरीके से तैयार थी कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। जी हां, उसने आतंकवादी हमला किया है, कई बेकसूरों को मारा है। पुलवामा के भी आतंकवादियों का अभी तक पता नहीं चला, पहलगाम के आतंकवादियों का अभी तक पता नहीं चला। तो अगर आप बार बार पाकिस्तान को ही मुजरिम ठहराते हैं तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान की फौज पूरी तरीके से तैयार थी। और ऐन वक्त में नरेंद्र मोदी ने ये जंग रुकवाकर पूरे हिंदुस्तान का सर नीचा कर दिया। और ट्रंप के बोलने पर जंग रोका तो ये और ज्यादा मुल्क की बेइज्जती करवाने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के सर जाती है। नरेंद्र मोदी ने पूरे मुल्क का सर झुका दिया है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है। सऊदी के वजीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान, इन्होंने कहा है कि गज्जा में जारी इंसानी बहरान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ी बात कही, बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी फिक्र की बात कही कि गज्जा में जो कुछ भी कत्ल हो रहा है, जिस तरीके से वो फाकों के जरिए से मारे जा रहे हैं, उनको भूखा मारा जा रहा है, उन पर गोलियां बमबारियां की जा रही है, और इस वक्त जो है खाने और पीने के लिए उनके पास कोई चीज नहीं है। तो गज्जा में जो कुछ भी इंसानी बहरान है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सऊदी वजीर खारिजा ने ऐसा बयान दिया है, बहुत अच्छा बयान है, लेकिन हम थूकते हैं ऐसे बयान पर कि 2 साल से सिर्फ तुम बयान दे रहे हो, जब तुमको मालूम है कि इजरायली आतंकवादी नंगा नाच खेल रहा है, अहले ईमान की बेटियों को, बच्चों को कत्ल कर रहा है, इमदादी कैंपों पर फूड के लिए, खाने के लिए लाइन लगाने वाले लोगों पर ऊपर से बमबारी कर रहा है। तो ये तमाम चीजें देखकर अगर तुम खामोश हो और सिर्फ बयानबाजियां दे रहे हो तो थू है तुम पर। तुम इजराइल के नाजायज बाप अमेरिका के पूरे सपोर्ट में खड़े हो, तुम ट्रंप को बुला रहे हो, उसका सत्कार सम्मान कर रहे हो। अगर तुम चाहो और तुमने अगर थोड़ी सी भी लाल आंखें दिखाई और अगर तुमने गुस्सा दिखाया तो ट्रंप तो क्या, सऊदी अरब वालों, दुनिया का कोई मुल्क फलस्तीन पर जुल्म नहीं कर सकता और अहले ईमान का खून नहीं बहा सकता। मगर अफसोस तो तुम पर है कि तुम गुलाम बन चुके हो और तुम सिर्फ बयानबाजी कर रहे हो। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, मैं कहता हूं ना कि इजराइल गद्दार, धोखेबाज, बेवफा, गज्जा में भी सीज फायर का ऐलान होने के बावजूद फिर गज्जा में बमबारी की। अभी ईरान ने ठोका, आखिर बाप बीच में आया, बाप ने सीज फायर करवाया, जंग रुकवाया, मगर जो ही इस आतंकवादी को मौका मिला फिर उसने कार्रवाइयां तेज कर दी। अभी खबर आ रही है कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ नई फौजी कार्रवाइयों की तैयारी का इंकशाफ किया है। यानी सीज फायर भी हुई है, वो इसलिए हुई है कि इजराइल का बुरा हाल हो गया था। अब इजराइल ने 10-15 दिन के अंदर फिर पूरी तैयारी कर ली है और फिर वो नई गद्दारी करेगा। ये बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल ईरान के खिलाफ नई फौजी कार्रवाइयों की तैयारियां कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू के मुशीर को यकीन है कि अमेरिका मखसूस हालात में इजरायली हमलों की हिमायत करेगा। हाँ भाई, बिल्कुल करेगा यार। इजराइल का नाजायज बाप अमेरिका है, तो अब इजराइल कितनी ही नाजायज हरकतें करे तो नाजायज बाप हिमायत करेगा, सपोर्ट करेगा, समर्थन करेगा। अब ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही जो बता रही है कि इजराइल फिर ईरान के साथ भी गद्दारी करेगा, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो इंशाअल्लाह ईरान किसी भी हाल में नहीं बख्शेगा और पहले से भी ज्यादा बुरा हाल करेगा। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, इजराइल के वजीर आजम पीएम नेतन्याहू और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। खैर, ये कोई नई बात नहीं है, बाप और बेटे मिलते हैं। जी हाँ, और नाजायज बाप और बेटे की तो और भी ज्यादा मोहब्बत होती है, जो देखने में आ रहा है। खैर, ट्रंप और याहू की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में ये कहा गया कि गज्जा सीज फायर में कोई रुकावट नहीं। और वहीं पर यह बात भी मैं आपको बता दूं कि नेतन्याहू यानी इजराइल के वजीर आजम ने अपने अब्बा डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम देने के लिए नामजद कर दिया कि ट्रंप को नोबेल इनाम दिया जाए। यानी नोबेल इनाम की भी बेइज्जतियां हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जो लोग जंग लगाते हैं, जो लोग हथियारों का बड़ा कारोबार करते हैं, उन्हीं को नोबेल अमन का इनाम दिया जाएगा। खैर, गज्जा जंगबंदी को लेकर भी खबर आ रही कि गज्जा जंगबंदी पर हमास से पेशरफ्त की उम्मीद है
اور ایران پر پابندیاں اٹھانے کا امریکہ نے اشارہ دیا ہے. ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم سے بھی نوبل انعام کی نامزدگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے. ٹرمپ کو کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ہے. اسرائیلی وزیر اعظم تو وہ ٹرمپ کو نوبل انعام دینے کے لیے نامزد کرے گا. جی ہاں, اتنے احسانات ہیں اسرائیل پر اور ایران پر پابندیاں ختم کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے. یہ نیتن جنوری میں صدر ٹرمپ کی واپسی کے بعد وائٹ ہاؤس کا ان کا یہ تیسرا دورہ ہے جس دورے میں یہ تمام باتیں ہوئی ہے. آخری بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ غزہ میں مزاحمت کاروں نے یعنی مجاہدین کی ٹیم نے گھات لگا کر کامیاب اٹیک اور کارروائیاں کی ہے. خبریں ہیں کہ 5 اسرائیلی فوجی ان کارروائیوں میں ہلاک ہوئے ہیں اور 14 کے قریب اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں. مقبوضہ فلسطین کے علاقے شمالی غزہ سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق اسرائیل اور حماس کی لڑائی کے دوران 5 اسرائیلی فوجیوں کے مرنے کی خبر آ رہی ہے. مجاہدین کے ہاتھوں اسرائیل کو یہ بڑا دھچکا ایک ایسے وقت میں لگا جب اسرائیل اور حماس کے درمیان فائر بندی کے لیے قطر میں ڈائریکٹ بالواسطہ مذاکرات دوبارہ جاری ہے. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ 2 فوجی شمالی غزہ میں لڑائی کے دوران مارے گئے جبکہ اسی واقعے میں 3 دیگر فوجی بھی ہلاک اور شدید زخمی ہوئے ہیں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں جیسے مردانہ طاقت, لیکوریا, شوگر, بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا درد, کمر درد, کھجلی, بواسیر, خون مسے والی, وزن کم کرنا, وزن بڑھانا, تل مسے, آنکھوں کے اوپر کی چربی, بالوں کا جھڑنا, بالوں میں کیڑا لگنا. ابھی کانٹیکٹ.